ایک مسلمان کو اللہ سے ملانا، اس کو اللہ کے فرائض پر لانا، اس کو مسجد کے ماحول میں لے کر رکھ کر اس کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرنا، ابھی ہمارا گشت اس موضوع پر نہیں آیا. ابھی تک ذہن میں ملاقاتیں ہیں، ملاقات برائے ملاقات. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے خود ملے، کہنے لگے میری دکان پر، میرے مکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے. 20 سال معمولی مدت نہیں ہے. 20 سال سے گشت ہوتا ہے میری دکان پر، میرے مکان پر. لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، جزاک اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ملاقات کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی گھر پر، کبھی دکان پر. 20 سال کے بعد ایک ایسی جماعت آئی جس نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہ جماعت ہو، کیا جماعت ہے، کرو، کیا بات ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری بات آپ مسجد میں چل کے سن لیں. کہ مسجد میں کیوں، یہاں کر لو. جماعت نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اپنے گھر بلاتے تو آپ یہ کہتے کہ کھانا یہاں بھیج دو، آپ خوش ہوتے، مجھے اپنے گھر بلا رہے ہیں، آپ آنے سے انکار نہ کرتے کہ ہاں ٹھیک بات ہے. جماعت نے کہا جب آپ میرے گھر آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے، تو اللہ کے گھر میں آنے سے کیا انکار ہے. یعنی ایسی بات کی جماعت نے کہ میں شرم سے گڑ گیا، سر نہیں اٹھا سکا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. ہم لے کر آئے، وضو کرایا، لے کر بیٹھے. کہنے لگا خدا کی قسم، یہ میری اس وقت 60-65 سال کی میری عمر ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے اللہ کے گھر میں قدم رکھا ہے. 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ مسجد آ جاؤ. میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے. اگر میں مر جاتا ہے اس حال میں، میری زندگی کا پہلا دن ہے یہ کہ میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے. 20 سال سے میں ان گشت کرنے والوں کی باتیں سنتا ہوں. یہ سنت کیا ہے؟ سنت ہی دین ہے. یہ سنتیں صرف عادات عبادات میں نہیں ہیں. جس طرح سنت عادات اور عبادات میں ہے، اس طرح سنت دعوت بھی ہے، کیونکہ تربیت مطلوب ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جتنے امت پر حالات ہیں، فتنے ہیں، قرضوں کے، قحط سالیوں کے، سیلابوں کے، مقدمات کے، بیماریوں کے، یہ سب اللہ کے غصے کے مظاہر اور اللہ کے غصے کے اسباب ہیں. اور مساجد کا آباد کرنا، حدیث میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والے وہ عذاب جو مقدر ہو چکا ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. اس لیے ہم اس بات کا دل سے عزم کریں، سب پورا مجمع، اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو. تم بازار میں ہو، گھروں کی ملاقات میں ہو، گلیوں میں ہو، ہر گشت کر. میں مولانا صاحب کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے ایسے گشت کیا کرو جیسے سیلاب سے لوگوں کو بچا کر نکال کر خشکی میں لایا جاتا ہے. زلزلہ کہیں آ جائے تو ملبے سے دبے ہوئے لوگوں کو بچا کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے. اس فکر سے گشت کیا کرو گویا مسجد سے باہر کا سارا ماحول وہ نقصان میں اور امت کی ہلاکت کا ماحول ہے. یہاں سے کسی طرح بچا کر ایک مسلمان کو اللہ کے گھر میں داخل کرنا ہے. اس فکر سے گشت کیا کرو. اس لیے ہمارے کام کا اصل طریقہ یہ ہے، کیونکہ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، تربیت کا ہونا اصل کام ہے، اور تربیت کی جگہ مسجد ہے. صحابہ کرام کے خوب واقعات دیکھو، خوب غور سے پڑھو، خود دیکھو سیرت کو. اگر یوں کہو کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے تو یوں کہو کہ فلاں یہ بھی کہہ رہا ہے، فلاں یہ بھی کہہ رہا ہے.
سیرت کو دیکھو گے تو کام پر بصیرت بڑھے گی، سیرت کو دیکھو گے کام پر بصیرت بڑھے گی۔ ہر کام کرنے والوں کو چاہیے، جو عرض کیا جا رہا ہے اسے خود صحابہ کی سیرت میں دیکھے کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا تھا۔ جو عذاب اللہ کے یہاں سے مقدر ہو چکا ہے وہ مشروع آباد کرنے والوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو، دعوت اللہ، علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے دعوت الی فرائض اللہ۔ دعوت کا مطلب بات پہنچانا نہیں ہے، دعوت کا مطلب ہے عملی طور پر اللہ کے بندے اللہ کے فرائض پر آئیں۔ میں نے پہلا فریضہ عرض کر دیا ہے ایمان، پہلا فریضہ میں نے عرض کر دیا ایمان۔ گشت ایمان کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ دوسرا فریضہ نماز ہے، نماز کی ادائیگی پر امت کو لانا۔ مسجد میں آنے والوں کو لے کر بیٹھو، خوشامد کرو، نماز کے وعدے بتاؤ، تھوڑی سی وعید بھی بتلا دو۔ نماز نہیں پڑھنی آتی ہے تو سکھلاؤ، یہی سنت ہے۔ آپ نماز خود سکھلاتے تھے، آپ مشغول ہوتے تو صحابہ سکھلاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے التحیات اس طرح سکھلاتے تھے جیسے بچوں کو حروف کی تلقین کی جاتی ہے، حروف سکھلائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں نماز کی ادائیگی پر امت کو لانا ہے۔ ہمارا کام صرف ترغیب دینا نہیں ہے، ترغیب عمل کی طرف آنے کے لیے ہے، عمل کی طرف لانے کی کوشش دعوت ہے۔ ترغیب دعوت کا ایک جز ہے، ترغیب دعوت کا ایک جز ہے۔ ترغیب صرف تبلیغ نہیں ہے، ترغیب کل تبلیغ نہیں ہے، ترغیب دعوت کا جز ہے۔ ترغیب ہوتی ہے کسی عمل کو وجود میں لانے کے لیے۔ ہم نے صرف ترغیب پر کام کو چھوڑ کر تعلیم اور ادائے فرائض سے ہم غافل ہو گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے سچی بتاؤ، تم اپنے گشتوں کے ذریعے کتنے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہو کہ آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، آپ یہاں سے علم سیکھیں، آپ کے علاقے میں علماء ہیں، آپ ان مجلس میں جاتے ہیں؟ کبھی گشتے پوچھ لیا کسی سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ کو ترغیب تک ایسا محدود کر دیا گیا کہ تعمیل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یعنی عمل کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف تبلیغ میں ترغیب دینے کو دعوت کا کام سمجھا جانے لگا ہے۔ میں تم سے سچی کہتا ہوں، اگر یہ مزاج بن گیا تو یہ کام گزرگاہ بن کر رہ جائے گا۔ لوگ ترغیب سنتے سنتے اکتا جائیں گے، کسی عمل کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی۔ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہم نے اتنے گشت کیے، کتنے بچے قرآن کے مکتب میں آ گئے، کتنے بوڑھے مسجد میں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ہماری محنت سے کتنے لوگ علم اور علماء کے حلقوں سے وابستہ ہوئے، کتنے لوگ اس محنت سے مدارس سے وابستہ ہوئے۔ مدارس کے طلباء کی تعداد کو دیکھ کر کہتے ہیں علم بہت پھیل رہا ہے۔ جاہلوں کی کثرت اور جاہلوں کے اس سمندر کو دیکھ کر سوچو گے کہ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، دنیا کے معاملے میں باقی کو دیکھتے ہیں، آمدنی کو نہیں دیکھتے، اور دین کے معاملے میں آمدنی کو دیکھتے ہیں، باقی کو نہیں دیکھتے۔ کیسا الٹا نظام ہے۔ دنیا کے بارے میں آمدنی کو نہیں دیکھتا، باقی کو دیکھتا ہے کہ باقی کیا رہ گیا۔ دین کے بارے میں آمدنی کو دیکھتا ہے، باقی کو نہیں دیکھتا۔ اور یہی وجہ ہے، علم کے ماحول میں ہے، سمجھتے ہیں ساری دنیا میں علم ہے۔ نہیں، جہل کے ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ امت مسجد کے سائے میں رہتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ سے ناواقف ہے۔ مسجد کی زمین پر دکان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارا کام تو بھائی ترغیب دینا ہے۔ اب میں تو سنتا رہتا ہوں نا، ہمارا کام تو بھائی ترغیب دینا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچو تو صحیح، اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلاوے گا، 10 چکر لگاوے گا، پیر پکڑے گا، خوشامد کرے گا، آپ کے بغیر میں دعوت کروں گا ہی نہیں،
آپ کے بغیر میں عقیقہ کروں گا ہی نہیں. اچھا بھائی چل. تبلیغ میں آتا ہے بھائی ترغیب دے دو، عمل کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. ہمیں کوشش کر کے امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانا ہے. یہ تھی بات، سمجھا کر پیار محبت سے. اور میں جانتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ اکتا جائیں گے. نہیں، جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے. اس طرح ہمیں امت کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو یقین میں لاؤ. نماز کی دعوت سارے مادی اسباب کے مقابلے میں دو. حضرت فرماتے تھے نماز اور دکان یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ کہنا دکان بھی ہے نماز بھی ہے، یہی نماز کے یقین کو دلوں سے نکالے ہوئے ہے. یہ کہو نماز ہی ہے دکان نہیں ہے. دکان غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. حکام غیر یقینی ہے، نماز یقینی ہے. نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا، نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین والا ہو گیا ہوں. دکان بند کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین رکھنے والا ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت اس نماز کے یقین کا امتحان لینے کے لیے ایسے حالات لائیں گے کہ یہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوگا، ابھی دروازے پر پہنچے گا مسجد کے قریب، پیچھے سے کوئی آئے گا کہ اس ملک کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر اچانک آ گئے ہیں بغیر اطلاع کے، آپ کو بلا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ سوچ لیں یہاں کہ جماعت کی نماز فرض نہیں سنت ہے، نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، پہلے وزیر سے معلوم کر لوں کیا کہتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے. وزیر نے بلایا ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کیا سوچے گا کہ میں ان کے ملک کا وزیر ہوں، میرے بلانے پر آئی نہیں، حالانکہ نماز بعد ہی پڑھی جا سکتی تھی. خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اللہ کے مقابلے میں ایک وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لیا. بات یہ نہیں ہے کہ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اگر ایمان ہے دل میں اور نماز یقین پر ہے تو کہہ دے گا اگر آپ کو اللہ مطلوب ہیں تو کلمہ پڑھ کر آ جائیے نماز کے لیے مسجد میں، یہاں ملاقات ہوگی. اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے. خدا کی قسم اگر اس وقت امت کا ایک مجموعہ اس پر آ جائے، میں اللہ کی 100 مرتبہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ساری حکومتیں تمہارے پیروں میں آگے پڑیں گی. تم اپنا سر رکھے ہوئے ہو غیروں کے سامنے. فلاں مسائل، فلاں مطالبات ہمارے معبد کا مسئلہ نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں. وہ تو اپنا علیہ السلام علیہ کا ملفوظ ہے. جتنے دین کے شعبوں پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، اگر اس نے اس میں حکم پورا نہ کیا، جبری اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ اپنی مدد نہیں کریں گے. تم خود عمل میں پیچھے ہو، تم خود عمل میں پیچھے ہو. ہم تمہاری نصرت اس نور میں کیسے کر دیں جس پر تمہیں قابو نہیں ہے. اس لیے نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. نماز کے یقین میں لانا تقریر کی چیز نہیں ہے. نماز کے یقین میں لانا کوئی تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے. نماز کو یقین میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ تو جہاں جس حال میں بھی ہے. ایک جگہ میٹنگ چل رہی تھی، کچھ اغیار بھی تھے میٹنگ میں، اذان کی آواز آئی. اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو. لوگ تو کہتے ہیں کہ مال و دولت میں غافل پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت دی ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا، میں نے دیکھا ہے نماز کے وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دنیا اور دنیا کی کسی حکومت سے کوئی تعلق کبھی تھا نہیں. جیسے اذان کی آواز آئی میٹنگ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہاں جا رہے کہاں جا رہے کہاں جا رہے؟ اس اللہ نے بلایا ہے جو تیرا بھی بادشاہ ہے، میرا بھی بادشاہ ہے اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے. اس نے بلایا ہے.
اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. اذان اعلان نہیں ہے بھائی سن لو نماز کا وقت ہو گیا اذان ہو رہی ہے، نہیں. لوگوں نے اذان کو اعلان بنا دیا. اذان دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکار رہا ہے، نہیں. دعوت پکار نہیں ہے. دعوت اذان دعوت تامہ ہے. اذان اللہ کا امر ہے، اللہ نے بلایا ہے، حکم ہے آؤ. اس لیے اذان کا جواب الفاظ کا دوہرا دینا نہیں ہے. اذان کا جواب سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مجموعہ ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت اس مجموعے پر رکھ کر ہی ساری حکومتوں کو، ساری شکلوں کو ان کے سامنے جھکا کر آج بھی دکھلائیں گے. اگر ایک اکیلے تنہا صحابی پستہ قد، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹٹو پر بیٹھ کر اگر رستم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں، آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. آج دنیا میں ایسی حکومت کہیں بھی نہیں ہے. یاد رکھنا، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں، جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں قانون کی ذرہ برابر بھی رعایت کریں گے، اللہ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے ماتحت مغلوب کر کے رکھیں گے. جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کی پرواہ کریں گے. حدیث میں ہے جو ہمارے غیر سے امید کرتا ہے ہم اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. جو ہمارے غیر سے ڈرتا ہے ہم اپنے غیر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. نماز کو یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ. جب تک نماز کو سارے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں پیش نہیں کرو گے، ہمارے کام کا حال یہ ہے کہ بیچارہ گھبرا جائے گا. نماز تو جانتا نہیں ہے. نماز کو جنوانے کے لیے، نماز کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز یقینی ہے. دوسری مشق نماز پر اللہ کے وعدوں کی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کے یقین پر اٹھایا. ایک صحابی نے سوال کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے نہیں روکا، تجارت سے روکا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ تجارت سے کامیابی نہ ہوگی، کامیابی نماز سے ہوگی. اور یاد رکھو جو اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے ہیں یقین کے ساتھ، اللہ ان کو اسباب تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی حاجتوں میں کامیاب کر دیتے ہیں. جو یوں کہتے ہیں نماز بھی سبب بھی، ان کو اسباب میں کامیابی نظر نہیں آتی. باوجود عمل کے سبب میں کامیابی نظر نہ آئے گی جب تک سبب اور نماز کو برابر کا درجہ دیے ہوئے. اس لیے کہتے ہیں اسباب کو ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں. اسباب کو پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو، پیچھے کرو. یہاں تک بھی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اگلی فرض نماز کا انتظار کیا کرو. یہ نہیں اس حاجت کو اس طرح سے پورا کر لیا جائے، بلکہ فرمایا احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. مؤخر کرو حاجت کو. ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی، کون سا سبب ہے بھائی؟ دیکھنا کیا کرنا چاہیے کہ نہیں، ابھی انتظار کر لو، ظہر کی نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے. کوئی ایسا جو سوچتا ہو خوب 4 مہینے لگے، خوب ان کا وقت لگا، لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کرے ایسے حضرات ہوں چھپے ہوئے، لیکن ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشانی آ گئی ہو اور سب نے گھر میں اتفاق کر لیا ہو اس پر کہ 1 گھنٹہ ظہر کی نمازیں باقی ہیں، مسجد چلتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے، نماز کے بعد اللہ سے کہیں گے اللہ یہ مسئلہ ہے. تو معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. یہ ہے نماز کا یقین میں لانا کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ،
حاجت کو مؤخر کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جائے، پھر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ یہ مستقل مشق کرنے کی چیز ہے، مستقل مشق کرنے کی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ کے وعدوں کا یقین پر آئے، وعدوں کا یقین پر کرنا ہے، وعدوں کی نیت نہیں کرنی ہے اے اللہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ کام کر دے۔ یہ نماز حاجت کے لیے ہوئی ہے، اللہ کے لیے نہ ہوئی۔ حاجت کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز حاجت کے لیے، حاجت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے قرب کے لیے پڑھ رہا ہوں، قریب ہو کر اللہ سے بات کہی جا سکتی ہے۔ میں دور ہوں اللہ سے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، پھر حاجت کو کہو۔ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے، کیونکہ حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے، تو نماز حاجت کے لیے تو ہو نہیں سکتی۔ نماز مخلوق، نماز حاجت مخلوق ہے، نماز خالق کے لیے ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حاجت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے۔ اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے، اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا نہیں، صرف شوق پیدا کر لینا نہیں، بلکہ اسباب کی دنیا میں جا کر جو سبب سے ہونا نظر آیا ہے وہاں سے اٹھ کر آؤ، تعلیم گھر میں آ کر بیٹھو، اور یہ کہو تعلیم گھر میں بیٹھ کر اپنے دل سے کہ خدا کی قسم ان وعدوں پر